بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 کی انگلش میں آج چیپٹر نمبر 1 کور کریں گے ہم۔ چیپٹر نمبر 1 کی سب سے پہلے ہم ریڈنگ کی طرف جائیں گے۔ ریڈنگ کو میں آپ وتھ میننگ پڑھ کے سمجھاؤں گی، اور اس ریڈنگ کے اندر بک کی طرف سے ہی کچھ مسٹیکس بھی ہیں جس کو ہم ٹھیک بھی کر لیں گے، اور میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھاؤں گی، اور پلس ایکسرسائزز جو بک کے اندر ہیں وہ بھی میں آپ کو سولو کرواؤں گی۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے، ٹاپک کا نام ہے ہمارا جس کے بارے میں ہم ریڈنگ کریں گے، وہ ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ سرمن بولتے ہیں خطبے کو۔ تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ آف دا پروفیٹس۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ہمارے پیغمبر تھے، نبی تھے۔ ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in 571 AD at مکہ، سعودی عربیہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں 571 میں پیدا ہوئے تھے۔ in a respected قریش family، ایک قریش خاندان میں۔ the قریش used to worship idols، اور قریش جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ and did not believe in one God، اور ایک خدا میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the قریش not to worship their false God، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قریش قبیلے سے کہ وہ نقلی خدا کو نہ پوجیں۔ He told them that he was the prophet of Allah، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔ and asked them to accept اسلام، اور ان سے اسلام قبول کرنے کے لیے پوچھا۔ and to worship the one and only true God، اور ان سے کہا کہ وہ صرف ایک سچے خدا کو پوجیں، ایک سچے خدا کو مانیں۔ most of them refused to accept Allah، اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے انکار کر دیا، اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ They thought that he was against their gods and their ancestors، اور ان لوگوں کو یہ لگا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آباء و اجداد، ancestors کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد کے خلاف ہیں، اور ان کے خدا کے خلاف ہیں۔ They opposed this new faith so much، اور وہ کافی خلاف ہوئے اس نئے عقیدے کے۔ that the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had to ask the believers to migrate the یثرب، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے ماننے والے تھے، believers یعنی جو ان کے ماننے والے تھے، ان کو بولا کہ یثرب کی طرف ہم مائگریٹ کر کے جاتے ہیں۔ مائگریٹ یعنی ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ یثرب جو کہ ایک سٹی تھی 320 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ 200 مائلز نارتھ آف مکہ، 200 مائلز جو ہے میل، 200 میل مکہ کے شمال میں واقع تھی۔ But with time, as many people started accepting this message and converting to Islam، اور اس وقت کافی لوگوں نے اس کا پیغام قبول کیا اور وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے چلے گئے۔ The Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life، اور قریش قبیلہ جو تھا وہ کافی ایگریسو، غصے میں آ گیا، اور انہوں نے کافی دفعہ ان کی جان لینے کی کوشش کی۔ hence یہاں تک کہ when Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم got positive signals from یثرب، اور جب یثرب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پازیٹیو سگنلز یعنی اچھے سگنلز ملنے لگے، تو he also decided to emigrate there، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں پر ایمیگریٹ ہو جائیں گے۔ ایمیگریٹ کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنا۔ ایمیگریٹ ایسا ایمیگریٹ ہوتا ہے جو کہ ہم کہیں بھی ہجرت کر کے جائیں لیکن پرماننٹلی جائیں یا زیادہ عرصے کے لیے جائیں تو وہ ایمیگریٹ کہلاتا ہے۔ مائگریٹ یعنی وہ بھی ہجرت کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن مائگریٹ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایمیگریٹ یعنی زیادہ عرصے کے لیے ہمیشہ کے لیے چلے جانا۔ After 8 days journey he reached the outskirts of Yathrib on 28 June 622،
8 دنوں کے سفر کے بعد وہ یثرب کے باہر پہنچ گئے۔ کب پہنچے تھے؟ 28 جون کو پہنچے تھے 622 میں۔ بٹ ہی ڈڈ ناٹ انٹر دا سٹی ڈائریکٹلی، پر وہ شہر کے اندر ڈائریکٹ داخل نہیں ہوئے۔ ہی اسٹاپڈ ایٹ اے پلیس کالڈ قبہ، وہ ایک مقام پہ رک گئے جس کا نام تھا قبہ، a place some miles from the main city، اور وہ شہر کے کچھ میل دور تھا۔ and built a mosque there، اور وہاں پر ایک مسجد قائم کی۔ on 2 جولائی 622 اور 2 جولائی 600 یعنی 622 میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم entered the city، اور وہ شہر میں داخل ہوئے۔ this event is known as ہجرہ، اس واقعے کو ہجرہ کہا جاتا ہے۔ and marks the beginning of the Islamic calendar، اور یہی اسلامک جو کیلنڈر ہیں ہمارے پاس لونر کیلنڈر، اس کی شروعات ہیں۔ یعنی جب وہ شہر میں داخل ہوئے تھے تو وہاں سے جو پہلی دفعہ وہ داخل ہوئے تھے تو وہاں سے ہمارا اسلامک کیلنڈر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یثرب واز سون ری نیمڈ مدینۃ النبی، لٹرلی سٹی آف دا پروفیٹ، اور یثرب کو جلد ہی نام دیا گیا۔ یثرب کا نام چینج ہو کر جو دوسرا نام آیا تھا اس پہ آیا تھا مدینۃ النبی کا نام آیا تھا یثرب پہ۔ یعنی یثرب ہمارے مدینہ کا جو ہے وہ پرانا نام ہے۔ یہ بھی ایک MCQs بن کے آ سکتا ہے کہ یثرب کیا ہے، کس چیز کا پرانا نام ہے، تو یثرب ہمارے جو مدینہ سٹی تھا اس کا پرانا نام ہے، اور اس سٹی کو بولا جاتا ہے کہ وہ پروفیٹ کی سٹی ہے۔ بٹ ان نبی واز سون ڈراپڈ، اور پر بہت جلدی اس کا جو ان نبی ہمارا جو لاسٹ والا ٹائٹل تھا اس کو ہٹا دیا گیا۔ اینڈ اٹس نیم بیکیم مدینہ میننگ دا سٹی، اور اس کے بعد اس کو مدینہ بولا گیا تھا۔ ایٹ دا ٹائم آف ارائیول آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدینہ، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اس وقت the city had 4 broad group of people، اس وقت شہر کے اندر 4 قسم کے گروپ تھے۔ جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں داخل ہوئے تو اس ٹائم پہ شہر کے اندر 4 قسم کے الگ الگ گروپ ہوتے تھے۔ تو there were the Muslims، اس میں ایک گروپ مسلمانوں کا ہوتا تھا، including those who were the Medina and those who had immigrated from مکہ، اور وہ لوگ تھے جو کہ ایمیگریٹ ہو کے آئے تھے۔ کہاں سے ایمیگریٹ ہو کے آئے تھے؟ وہ مکہ سے ایمیگریٹ یعنی ہجرت کر کے ہمیشہ کے لیے مکہ سے مدینہ آ کے پہنچے تھے، وہ مسلمان سارے تھے۔ ایک وہ گروپ تھا، اس کے بعد 3 اور گروپس تھے۔ 3 کون سے اور گروپ تھے؟ دین 3 were the hypocrites، hypocrites منافقوں کو بولا جاتا ہے، یعنی جو 3 گروپ تھے وہ منافقوں کے گروپ تھے۔ دیٹ از دوز who embraced اسلام in name only، جو کہ صرف اسلام کو نام کے ساتھ قبول کر رہے تھے، بٹ ایکچولی were against it، پر اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کے خلاف تھے۔ ایڈیشنلی there were the people from اوس اینڈ خزراج، اوس اور خزراج 2 قبیلے تھے جو کہ ان گروپ سے تعلق رکھتے تھے، ایک اوس تھا ایک خزراج تھا۔ who were still pagans، جو کہ کیا تھے؟ پیجنس کا مطلب ہوتا ہے کافر، جو کہ کافر تھے، بٹ were likely to accept اسلام، پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ فائنلی there were the Jews، اور اس کے بعد جیوز آتے ہیں یعنی یہودی، who were huge in number and formed an important community there، جو کہ جیوز جو تھے، یہودی جو تھے، وہ نمبرز کی تعداد میں، کوانٹٹی کی تعداد میں وہاں پر مسلمانوں سے یا اوس اور خزراج سے سب سے زیادہ تھے نمبرز کی تعداد میں۔ In order to ensure that all these people lived peacefully with each other، یہ چیز تھی کہ وہ ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلدی ایک ڈیسیجن لیا، انہوں نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا، ان سب لوگوں کو انوائٹ کیا جو کہ ان میں سے جیسے کہ جیوز ہیں یا اوس ہیں یا خزراج ہیں، ان کی وہ پرسنالٹی جو لیڈنگ کر رہی ہوں یعنی جو سربراہی کر رہی ہوں، ان کو انوائٹ کیا تاکہ اس مسئلے کے بارے میں بات کر سکے، امن کے مسئلے کے بارے میں، تاکہ اگر وہ 4 گروپس ایک مدینہ میں رہ رہے ہیں تو وہ مدینہ میں ایک امن کے ساتھ رہیں، تو کوئی بھی مسئلہ نہ پیدا ہو، کوئی بھی ڈسپیوٹ نہ ہو۔ تو اس کے بعد لکھا گیا ہے
He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony. اور انہوں نے کیا کیا، ایک معاہدہ کیا، ایک رسمی معاہدہ، فارمل یعنی ایک رسمی معاہدہ کیا ایک امن کے ساتھ رہنے کے لیے among the communities for the security of the city of مدینہ، یعنی مدینہ کے تحفظ کے لیے. He succeeded in drawing up the constitution of مدینہ also known as the charter of مدینہ. تو وہ کامیاب ہوئے ایک مدینہ کا آئین بنانے میں، جس کو چارٹر آف مدینہ بھی بولا جاتا ہے. through which a kind of understanding was developed among all the communities living in مدینہ. تو ان میں ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک اعتماد قائم ہوا جو کہ مدینہ کے درمیان جتنی بھی وہ کمیونٹیز، الگ الگ گروپس تھا، ان کے کسٹمز کلچر الگ تھے، تو ان میں ایک دوسرے میں اعتماد قائم ہوا اور سکون کے ساتھ رہنا شروع ہوئے. It mentioned the rights and duties of the people اینڈ دا چیفس آف مدینہ. تو اس میں چارٹر جو مدینہ کا بنایا گیا تھا، تو اس چارٹر میں ان کی ڈیوٹیز اور ان کی رسپانسبلٹیز بھی لکھی گئی تھی، جو کہ مسلمانوں کی الگ تھی، یہودیوں کی الگ تھی. gave freedom to religion and prohibited any alliances with the outside enemies. اور ان کو پوری آزادی دی گئی تھی، مذہب کی آزادی، اور کچھ بینس لگے ہوئے تھے. پروہیبٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بین لگنا، پابندیاں لگنا، جو کہ باہر سے دشمن آ رہے تھے ان پہ. It also declared that any dispute would be referred to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for settlement. اور یہ بھی اس میں لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوگا تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولو کریں گے. In later years، کچھ سالوں بعد he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms. اور کچھ عرصے بعد کیا ہوا کہ کچھ سوشل اور ریلیجیس ریفارمز ہوئے، بہتریاں آئیں، اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹس آئیں دیٹ فردر کنسولیڈیٹ دا اسلامک کمیونٹی ان مدینہ. تو اس نے اور زیادہ بہتر طریقے سے بنا دیا مدینہ کی کمیونٹی کو. ان دا ایئر 10 AH یعنی آفٹر ہجری، 10 سال بعد، یعنی ہجرت کے 10 سال بعد کی بات ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to مکہ. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فیئرویل یعنی سالانہ حج کرنے کا ارادہ کیا تھا، مکہ جانے کا ارادہ کیا تھا. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical event for the Muslims. اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی واقعہ تھا، ایک تاریخی حج تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. For it was the first and last pilgrimage made by Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. As well as in occasion، اور جیسے کہ اس موقع پر when he taught Muslims how to perform the حج، جیسے کہ مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ حج کس طرح سے کرنا چاہیے. Moreover it was during this حج that he delivered his last sermon. اس سے زیادہ یہ بات دلچسپی ہوگی کہ وہ کس طرح سے اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے ان دا اورانہ ویلی آف ماؤنٹ عرفات. ماؤنٹ عرفات یعنی عرفات کے پہاڑ پہ، اوراوا ویلی کے پاس، اورانہ ویلی کے پاس. آن دا 9th of ذو الحج، 10th ہجری یعنی AH یعنی آفٹر ہجرت کے 10 سال بعد، 9 ذو الحج کو، 6 مارچ 632 کو. There were countless Muslims present with the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. اور ان گنت مسلمان وہاں پر شامل تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ اپنی آخری حج میں اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے. Delivering his last sermon، Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم first of all praised. اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تعریف کی اینڈ thanked اللہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا. اینڈ دین said، اور اس کے بعد کہا، او پیپل، اے لوگو، lend me an attentive eyes، مجھے دھیان سے سننا. For I know not whether، میں یہ نہیں جانتا، after this year، اس سال کے بعد، I shall ever be amongst you again، کہ میں تم لوگوں کے ساتھ دوبارہ ہوں گا یا نہیں. Therefore listen to what I am saying to you very carefully،
اور میری بات دھیان سے سننا جو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں. اینڈ ٹیک دیز ورڈ ٹو دوز ہو could not be present here today. اور یہ بات ان لوگوں تک بھی ضرور پہنچانا جو کہ اب اس وقت موجود نہیں ہے. دین amongst other thing، اور دوسری باتوں کے درمیان بھی، he gave the following message، اور انہوں نے یہ جو آپ کو دکھایا گیا ہے یہ میسج دیا. او پیپل regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. جیسے کہ لوگوں کو بولا گیا کہ ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ امانت ہے. Return the goods entrusted to you to their rightful owners، اور وہ ان کو سپرد کی جائے گی جو اس کے صحیح حقدار ہیں. Hurt no one so that no one may hurt you، کسی کو تکلیف نہیں دینا تو کوئی آپ کو بھی شاید تکلیف نہیں دے گا. Beware of شیطان، شیطان سے پرہیز کریں. For the safety of your religion، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی سیفٹی کے لیے شیطان سے پرہیز کریں. He has lost all hope that he will ever able to lead you astray in big things، تاکہ وہ ساری امیدیں کھو بیٹھے کہ وہ کبھی بھی آپ کو بری چیزوں میں نہیں داخل کرے گا. So beware of following him in small things، اور چھوٹی چیزوں میں بھی پرہیز کریں. Oh people، it is true that you have certain things with regard to your women. اے لوگو، یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارے جو حقوق ہیں وہ تمہاری عورتوں پہ ہیں. But they also have rights over you، پر ان کے بھی تم پر حقوق ہیں. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. سارے جو انسان ذات ہیں وہ آدم سے بنے ہیں، اور آدم کیا ہے؟ آدم کریٹڈ ہے فرام ڈسٹ، اور آدم بنا ہوا ہے مٹی سے. The noblest of you in all the noblest of you in Allah's sight is the most God fearing، اور تم سب لوگوں میں سے عظیم انسان وہی ہیں جو اللہ سے خوف رکھتا ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab، nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ عظیم نہیں ہے، یعنی کوئی عرب ایک دوسرے عرب پہ عظیم نہیں ہے، نہ ایک جو نون عرب ہے یعنی جو عرب سے تعلق نہ رکھنے والا انسان ہے وہ اس پہ عظیم نہیں ہے، اور جو عرب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے وہ کسی نون عرب سے عظیم نہیں ہے. یعنی وہ دونوں ایکول ہیں. یہ یہاں پر ایکولیٹی کی بات کی جا رہی ہے. وائٹ ہیز، یہاں پر آگے یہی سیم چیز ریپیٹ کی گئی ہے کہ a white has no superiority over a black nor does a black have any superiority over a white. یعنی جو ایک کالا ہے اس کے بھی حقوق اتنے ہی ہوں گے اور جتنے ایک گورے کے ہوں گے. نہ گورے کا کوئی حق ہے اس پہ، نہ وہ مطلب اس پہ کوئی superiority، یعنی اس پہ کوئی بھی عظمت نہیں ہے. وہ ایکول ہیں دونوں. ایکولیٹی کی یہاں پر بھی بات کی گئی ہے کہ جو کالا ہے جو گورا ہے دونوں ہی ایکول ہیں، دونوں میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایکسیپٹ بائی پائٹی اینڈ گڈ ایکشنز، تو جو سارا دار و مدار ہے وہ ہوتا ہے پائٹی. یعنی پائٹی بولا جاتا ہے، کس کو بولا جاتا ہے؟ پائٹی بولا جاتا ہے ایک یقین کو، ایک اعتماد کو. I therefore crush under my feet all the false، میں اپنے پاؤں کے نیچے سارے جتنے بھی جھوٹ ہیں وہ دفن کر رہا ہوں. claimed greatness and superiority founded on blood or wealth، اپنے پاؤں کے نیچے یہ ساری جھوٹی چیزیں دفن کر رہا ہوں کہ جو دولت میں ہی عظمت ہوتی ہیں یا خون میں عظمت ہوتی ہیں. Every Muslim is a brother to every Muslim، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. And that the Muslims constitute one brotherhood، اور مسلمان کا بھائی ہے. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. یہاں پر یہی بات کی گئی ہے کہ جو دوسرا مسلمان ہے، کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کے ساتھ تعلق رکھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہر کسی کو آزادی ہے، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے. The Holy Prophet completed his last sermon by saying، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ کمپلیٹ کیا، اپنا خطبہ پورا کیا یہ کہتے ہوئے Be my witness O God، یا اللہ تعالیٰ میرے گواہ رہنا. That I have conveyed your message to your people، کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچایا تھا. The message conveyed in this sermon are for all times،
اور یہ میسج ہمیشہ کے لیے ہے. If the Muslims follow these message, اگر مسلمان اس میسج کو فالو کریں, the result will be in fair and equitable society. اور جو ہمارے پاس رزلٹ آئے گا وہ ایک برابری کا آئے گا ہمارے معاشرے کے اندر. In which there will be honesty and justice. اور یہاں پر ایمانداری بھی ہوگی اور انصاف بھی ہوگا. And meritocracy will be the guided principles. میریٹوکریسی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی طاقت جو کہ لوگوں کے ذریعے ہینڈل ہو رہی ہو اور جس کا قانون ہو، جس کو ایک گائیڈنس ہو. یہ ریڈنگ تھی آپ لوگوں کی جس کو میں نے ٹرانسلیٹ کے ساتھ کمپلیٹ کروایا ہے. اس کے بعد یہاں پر کچھ ایکسرسائزز دی گئی ہیں. ایکسرسائز نمبر 1 ہے. ایکسرسائز نمبر 1 کیا ہے؟ ایکسرسائز نمبر 1 میں کہا گیا ہے ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ ٹک دا کریکٹ آنسرز. تو یہ سب سے پہلے نمبر 1 دیا گیا ہے دا ٹیکسٹ از اباؤٹ دا بیٹل آف اسلام. یہ جو ٹیکسٹ تھی یہ کس چیز پہ دی گئی تھی؟ اسلام کے بیٹل یعنی اسلام کی جنگ پہ تھی؟ نہیں. دا فیملی آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ نو. نمبر سی دا مائگریشن اینڈ ٹیچنگ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈی دا لاسٹ پلگریمیج. تو یہ تھی سی دا مائگریشن اینڈ ٹیچنگ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. نمبر 2 which of the following message is mentioned in the last sermon as given in the text. کون سا میسج ہمیں اس کے آخری سرمن خطبے میں دیا گیا تھا؟ تو اس کے آخری خطبے میں جو ہمیں میسج دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ people should not hurt others. Both men and women have right over each other. Muslims are a part of one brotherhood. تو یہ جو تینوں آپشنس ہیں تینوں ہی کریکٹ ہیں، اس لیے ہم ڈی پہ کلک کریں گے all of the above. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 2 ہے. اس کی ووکیبلری کرنی ہے. ووکیبلری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ورڈز کی میننگ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ کون سے ورڈ کی کون سی میننگ ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ کون سا ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے اینسسٹرز. اینسسٹرز کی میننگ ہوتی ہے آبا و اجداد. اینسسٹر کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ آبا و اجداد. اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے وہ ہے مائگریٹ یعنی ہجرت کرنا. ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ہم جاتے ہیں تو اس کو مائگریٹ بولتے ہیں. مائگریٹ مینس ہجرت کرنا. اس کے بعد نمبر 3 ورڈ ہے ایگریسو. ایگریسو کا مطلب ہوتا ہے غصے میں آ جانا، غصہ کرنا. نمبر 4 ہائپوکرائٹس. ہائپوکرائٹس کا مطلب ہوتا ہے منافقت کرنا، جھوٹ بولنا یا کسی کو دھوکہ دینا. اس کے بعد پیگنس. پیگنس کا مطلب ہوتا ہے کافر. کافر بولا جاتا ہے پیگنس کو. اور یہ ہم نے لیسن میں تب پڑھا تھا جب ہم نے پڑھا تھا کہ جو وہاں پر قبیلے موجود تھے 4، ان میں سے 3 قبیلے پیگنس تھے. ہارمنی یعنی خوشی خوشی رہنا. اور اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پروہیبٹڈ. پروہیبٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پابندی. اور اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے الائنس. الائنس کا مطلب ہوتا ہے اتحاد قائم کرنا. یونیفائڈ. یونیفائڈ یعنی کسی چیز پہ قائم رہنا. کنسولیڈیٹڈ. کنسولیڈیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت ہو جانا، کسی چیز کو جوڑ دینا. اس کے بعد بی ویئر. بی ویئر یعنی ہوشیار رہنا، کسی بھی چیز سے ہوشیار رہنا. جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ورڈ تب یوز ہوا تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو بی ویئر رہنا ہے شیطان سے. شیطان کے میسیج تھے وہ جو بھڑکلائے گا اس چیزوں سے. سپریٹیٹی یعنی عصمت کو بولا جاتا ہے. اور پائٹی بولا جاتا ہے عقیدت مند کو. لیگیٹیمیٹ بولا جاتا ہے جائز. جو چیزیں ہماری جائز ہوتی ہیں جو شرعی طور پہ حکم دیا جاتا ہے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے لیجیٹیمیٹ. ایکویٹیبل یعنی برابر رہنا، برابر ہونا. پرنسپل یعنی قانون. اور یہاں پر ہمیں جو دوسرا ورڈ دیا گیا ہے میریٹوکریسی. میریٹوکریسی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی طاقت، ایسی پاور جو کہ لوگوں کے ذریعے
کنٹرول ہو رہی ہو، جن پہ لوگ عمل کر رہے ہوں۔ ایکسرسائز نمبر جو ہماری 2 ہیں، 3 ہے ایکسرسائز نمبر 3 جو ہے ہماری، اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ چوز اینی 10 ورڈس فرام دا لسٹ، جو ہمیں یہ لسٹ دی گئی تھی اس میں سے کوئی بھی 10 ورڈس کو چوز کریں، ووکیبلری کے کوئی بھی 10 ورڈس کو یوز کریں اور ان کے سینٹینس بنائیں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو یہ آپ کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے پاس میننگ تو آ گئی ہے۔ اب نیکسٹ ایکسرسائز نمبر ہمارے پاس 4 ہے۔ پیج نمبر 6 پہ جو ایکسرسائز نمبر 4 ہے اس میں ہمیں ایم سی کیوز دیے گئے ہیں جن کو ہمیں سولو کرنا ہے، ٹک دا رائٹ آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے ہاؤ ڈیڈ دا قریش ٹریٹ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کس طرح سے ٹریٹ کر رہے تھے، تو وہ ان کے اپوزڈ ہو گئے تھے جب انہوں نے بات کی تھی کہ قریش قبیلے سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانے، تو وہ نمبر بی میں جو آ رہا ہے ہمارے اپوزڈ ہم، یعنی ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کی مخالفت کرنے لگے تھے۔ اس کے بعد نمبر 2 جو ہے وین ڈیڈ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائیگریٹ ٹو مدینہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ مائیگریٹ ہوئے تھے، تو وہ مائیگریٹ ہوئے تھے 28 جون کو 622 AD آفٹر ہجری، اس کا سی آپشن صحیح ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز نمبر 3 ہے وین دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیٹلڈ ان مدینہ وچ آف دا فالوئنگ گروپ آف پیپل لیوڈ دیر، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو کون سے گروپ وہاں پر رہ رہے تھے، تو وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں پر کتنے گروپس رہتے تھے، 4 گروپس رہتے تھے۔ 4 گروپس کون سے تھے؟ 4 گروپس تھے، ایک مسلمانوں کا گروپ تھا، ایک ہائپوکرائٹس تھے، ایک پیجنس تھے اور جیوس تھے، تو اس کا صحیح آپشن ہوگا سی۔ نمبر 4 ہے ویئر ڈیڈ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیور ہز لاسٹ سرمن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کہاں دیا تھا، تو وہ ماؤنٹ عرفات تھا، ماؤنٹ عرفات کی ایک ویلی تھی ارانا، وہاں پر انہوں نے دیا تھا، جو کہ بی آپشن میں صحیح آ رہا ہے، یہاں پر بی آپشن کو صحیح کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 وین ڈیڈ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفارم ہز لاسٹ حج، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جو حج تھا وہ ہجرت کے 10 سال بعد، یعنی آفٹر ہجرت انہوں نے 10 سال بعد کیا تھا، تو یہ ہمارا آپشن صحیح ہوگا سی، یہ بھی ہمارا سی آپشن صحیح ہے، تو سی کو کریکٹ کر لیجئے گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا، ویڈیو پوری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو، اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ میں ضرور کہیے گا۔